ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد جی جاتا ہے تو بیٹھو میں انہیں آنکھیں جی جاتا ہے تو بیٹھو میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ دل میں تجھے رکھ لوں میں تجھے رکھ لوں اے جلیل آئے جا بولا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ انسان بھی چل کے چاند پہ انسان بھی چل کے چاند پہ میرے ہم مکتب ساتھیوں اور استاد کرام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا کتاب حسد کے بارے میں ہے، حسد کا کیا نقصان اور کیا فائدہ، حسد نہ کرنے کا کیا فائدہ۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مدرسہ نور القرآن فتح گنج لاہور میں ہفتہ وار بزمِ غوثیہ رضویہ کا آغاز کیا جاتا ہے، تو آج ایک مرتبہ پھر ہمارے مدرسہ نور القرآن فتح گنج لاہور میں بزمِ غوثیہ رضویہ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو میں بزمِ غوثیہ رضویہ کا آغاز کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے دعوت دینا چاہوں گا قاری عبدالرحمن قاری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی پیاری آواز میں ہمارے دل کو منور فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ قاری عبدالرحمن قاری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتابوں سے جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں سے جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں۔
سجا لے جو اپنے سینے میں اس کے 30 سپاروں کو، سجا لے جو اپنے سینے میں اس کے 30 سپاروں کو، زبانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ تو آگے نعت کے لیے دعوت دینا چاہوں گا نعت ہوا علی احمد ذوالفقار صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنی پیاری آواز میں ہمارے دل کو منور فرمائیں۔ ان کے آنے سے بھی قبل نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 من سب نبیا، من سب نبیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جانا دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانا دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانا دل میں تجھے رکھ لوں۔ جی جاتا ہے تو کہ میں دیکھوں میں انہیں آنکھیں، جی جاتا ہے تو کہ میں دیکھوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانا دل میں تجھے رکھ لوں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو آگے میں درود شریف کے لیے دعوت دینا چاہوں گا
حافظ بلال اسلم صاحب کو ان کے آنے سے قبل نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. انسان محمد جتے میرے نبی دے قدم لگے، جتے میرے نبی دے قدم لگے، اس کافر کی کوئی بات نہیں، اس کافر کی کوئی بات نہیں. جتے میرے نبی کا ملک میرا، جتے میرے نبی کا ملک میرا، اس ماہر کی کوئی بات نہیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. سبحان اللہ. کیا لکھے محمد مصطفیٰ کی شان میں، کیا لکھے محمد مصطفیٰ کی شان میں، سب کو لکھ دیا اللہ پاک نے قرآن میں. تو آگے میں آپ اس ہستی کو دعوت دینا چاہوں گا کتاب کے لیے جو کسی کے تعارف کے محتاج نہیں. ان کا نام ہے قاری علامہ عبدالباسط صاحب. وہ آئے اور اپنی میٹھی میٹھی گفتگو سے اپنے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. ان کے آنے سے قبل نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بواجب بلند سب احباب پر یہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین. کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ دھوپ پاک کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے ہم مکتب ساتھیوں اور استاد اکرام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج کا میرا کتاب حسد کے بارے میں ہے. حسد کا کیا نقصان اور کیا فائدہ ہے؟ حسد نہ کرنے کا کیا فائدہ؟ حسد کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد کرنے کا سب سے بڑا یہ نقصان ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. حسد سے بچنے والا جنت میں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم مشفق میں ربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اس پہاڑی سے تمہارے پاس ایک جنگلی شخص آئے گا. فرماتے ایک انصاری نمودار ہوئے ان کی گاڑی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور ان کی جوتیاں ان کے بائیں ہاتھ میں تھی. اس سے سلام کیا. دوسرے دن بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی تو وہی شخص آیا. تیسرے دن بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی تو وہی شخص آیا. جب محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پیچھے پیچھے چلے اور فرمایا میں 3 دن تک گھر نہیں جاؤں گا، اگر آپ مجھے اپنے پاس ٹھہرائے تو آپ کی مہربانی ہوگی. اس شخص نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ آپ نے اس کے بعد 3 راتیں گزاری تو آپ نے دیکھا کہ وہ رات کو نہیں اٹھتے لیکن ہر قدمت پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں اور وہ صرف صبح کی نماز کے لیے اٹھے اور ان سے ذکر کی آواز آتی ہے. جب 3 راتیں گزر گئی قریب تھا میں کہ ان کے عمل کا معمولی سمجھتا رہا. ان سے کہا اے اللہ کے بندے، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی بات سنی ہے تو آپ کے عمل کو معلوم کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے آپ کا کوئی زیادہ عمل نہیں دیکھا، تو آپ اس مقام تک کس طرح پہنچے؟ انہوں نے فرمایا وہی سب کچھ ہے جو آپ نے دیکھا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں واپس جانے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا اور فرمایا وہی ہے جو آپ نے دیکھا، اور ایک خاص بات مجھ میں یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے عزت، دولت، عظمت، نعمت جو عطا فرمایا ہے میں اس سے حسد نہیں کرتا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اس عمل یعنی حسد نہ کرنے کی وجہ سے آپ اس مقام تک پہنچے. حدیث شریف کی روشنی میں اس نورانی واقعے سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ حسد کرنے والا سب سے بڑا گناہ گار ہے اور حسد سے بچنے والا نیکوکار اور جنت کا حقدار ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے حسد کرنے والا سب سے بڑا گناہ گار ہے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ. تو آگے درود و سلام کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا ریحان سلیم صاحب کو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. نگاہ میں مجھے چھوڑ کر چلے جا، میرے خواب جب موانا مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ہے یہ حسرت میں جائے عشق کے دریا بہائے، ہے یہ حسرت میں جائے عشق کے دریا بہائے، سینے کے سپاہی سامنے مگر سنائے، یا نبی سلام علیکہ،
يا حبيب سلام عليك صلوات